I discovered that it's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given, projects, okay, go capture that hill. But when you بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ. ناظرین، ایک آج اہم خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ایک خان کی تقریر آپ کو ہم سنوائیں گے. بہت تاریخی تقریر ہے ناظرین، انگلش میں ہے. جرنیلوں کے حوالے سے خان نے بہت کھل کر باتیں کی ہیں اس تقریر میں. یہ تقریر کب ہوئی، کہاں ہوئی، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے ناظرین: ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. عمران خان نے پوری زندگی حکیم الامت کے اس شعر کی عملی تفسیر میں گزاری ہے ناظرین، اور ملک کی قسمت پر اثر انداز ہونے والے سیاسی فیصلے کرنے کا حق جرنیلوں کو دینے کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ قلندروں والا طریق ہی اپنایا ہے. سیاسی مخالفین کا موقف جرنیلوں کی مخالفت باجوہ کی وجہ سے کر رہے ہیں عمران خان، ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب چونکہ باجوہ نے ان کی حکومت ختم کروانے میں اہم کردار ادا کیا، اس لیے اب جو جرنیلوں کی وہ مخالفت کر رہے ہیں وہ صرف ایک ذاتی غصہ ہے، ذاتی تنازع ہے، ذاتی چپکلش ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. جو ویڈیو ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ آج سے بہت پہلے کی ہے، پرویز مشرف کے دور کی ہے ناظرین، اور اس میں اس انداز میں بہت ٹیکنیکل اور بڑی دلیل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کیا کہ وہ جرنیلوں کو سیاست میں آنے یا ملک کی قسمت کے جو سیاسی فیصلے ہیں وہ کرنے کا حق کیوں دینے پر تیار نہیں ہیں. عمران خان 12 سال پہلے 15 سال پہلے بھی اس حوالے سے یہی موقف رکھتا تھا اور آج بھی یہی موقف ہے اس کا. جب وہ حکومت میں تھا 3.5 سال کی حکومت میں، اس وقت بھی اس کا یہی موقف تھا کہ سیاسی فیصلے کرنے کا، جو ملک کی قسمت کے سیاسی فیصلے ہیں وہ کرنے کا جرنیلوں کو کوئی حق نہیں ہے، اور نہ وہ اس کام کے لیے ان کے پاس ضروری صلاحیت ہے، نہ اس حوالے سے ان کی تربیت ہوئی ہے. یہ بہت زوردار ویڈیو ہے ناظرین جو عمران خان کے خطاب کی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. انگلش میں خطاب ہے، ایشیا سوسائٹی سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اس میں اس تقریر میں امریکی بھی موجود ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بڑی تعداد بھی شریک ہے اس میں اسی تقریر کے دوران. اور ایسی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ وہ بے اختیار جو امریکی ہے وہ بھی قہقہے لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں. بہت دلچسپ ویڈیو ہے، وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ سامنے پیش کریں گے. کہتے ہیں نا، رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. یہ ان کا فارمولہ ہے کہ آپ جس کام کی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، جس کام کی آپ نے تربیت لیا، وہ کام کریں، اب دوسرا کام نہ کریں. کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ڈنکا باجے، یہ والا معاملہ نہ ہو. عمران خان نے کہا ہے کہ وہی ملک تیزی سے ترقی کرتے ہیں جن کا نظام متعلقہ لوگ چلاتے ہیں. متعلقہ شعبہ متعلقہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. جرنیلوں نے جنگ کی تربیت لی ہوتی ہے اور یہی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے کہ دشمن کے علاقے پر قبضہ کیسے کرنا ہے، یا اگر دشمن حملہ کر دے تو اپنے علاقے کا دفاع کیسا کرنا ہے. یہ جرنیلوں کی تربیت ہوتی ہے، انہیں یہی کام کرنا چاہیے. ایسا کہنا ہے عمران خان کا کہ وہ عالمی دفاعی امور اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن عالمی سیاست اور عالمی معیشت سے ملکی سیاست اور ملکی معیشت کے فیصلے کرنے کے لیے جس قسم کا ذہن، جس قسم کی پیشہ ورانہ تربیت اور جس قسم کی سیاسی جدوجہد کا تجربہ اور بصیرت چاہیے وہ ان جرنیلوں میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ جناب عمران خان کا موقف ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل دلیل پر مبنی اس کی بات ہے، وزن اس کی دلیل میں وزن ہے. آگے چل کر وہ کیا بات کرتے ہیں وہ اب سنیے. انہوں نے کہا کہ زندگی کے جو 40 سال ہے جرنیلوں نے ایک بالکل ہی مختلف قسم کا کام کرتے ہوئے گزارے ہوتے ہیں. ناظرین، جس طرح ہم کسی ڈاکٹر یا سرجن کو کسی مکینیکل یا سول انجینئر کی جاب نہیں دے سکتے، اسی طرح کسی مکینیکل، ٹیکنیکل، الیکٹریکل یا سول انجینئر کو دل یا آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے. ہر کسی کا اپنا تجربہ ہے، اپنا فیلڈ ہے. اپنے فیلڈ میں وہ کام کرے گا تو وہ بہت اچھا کام ہوگا. جب وہ دوسرے کے فیلڈ میں جائے گا جس کے لیے وہ نہیں تیار کیا گیا، اس کو ویسی تربیت اور تعلیم نہیں دی گئی، تو وہ کام خراب کر دے گا. یہ عمران خان کا موقف ہے، سیدھا سادہ موقف ہے. ابھی آپ سنیں گے، بالکل دو ٹوک انداز میں اس نے بات کی ہے.
अगर आप किसी मल्टी नेशनल का डायरेक्टर प्रोडक्शन या डायरेक्टर मार्केटिंग लगा देते हैं किसी बड़े अजीम वकील को, तो वो क्या करेगा? वो इदारे का बट्टा बिठा देगा। इसी तरह अगर आप किसी कामयाब डायरेक्टर मार्केटिंग को से ये तवक्का रखें कि वो हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में कोई बहुत आला किस्म का मुकदमा लड़े किसी का, तो वो उस मुकदमे का क्या हशर करेगा? अपने जो क्लाइंट होगा उसका नुकसान करवा देगा। वो काम इस तरह। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद नाज़रीन आइए अब सुनते हैं ये वीडियो। बहुत ज़ोरदार वीडियो है और ख़ास तौर पर जो उन्होंने जर्नैलों के हवाले से बात की है कि जनाब जर्नैल जो हैं वो अपना काम करें, हम इस चीज़ के हामी हैं, लेकिन वो सियासत ना करें, क्योंकि सियासत का जो फ़ैसला करने के लिए जिस किस्म की सियासी बसीरत और सियासी जद्दोजहद का तजर्बा और आम लोगों के मामलात से आगाही होनी चाहिए, वो उनमें नहीं होती। आइए सुनते हैं। In Pakistan, the problem has been, because we haven't had an independent judiciary, we have not had an independent election commission. So all our elections, except for one in 1970, all the elections have been rigged. And so people have lost faith in the democratic process because they think their vote won't make a difference. Like right now, I can assure you, I can give you in writing, on 18th February would be the lowest turnout in Pakistan's history. Because people already know that the establishment itself is fighting election. The Q League, which Musharraf has created, the whole state machinery is working to get in its election campaign. And everyone can see it. So when people feel their vote does not make a difference, they don't go out to vote. And in Pakistan, yet the people understand democracy. They understand what democracy is compared to other countries because we have a democratic culture. We have, and this whole, these last 3 years with the independent TV, it has made even a bigger change. People understand the issues now much better. And so in my opinion, military dictatorship, whatever happens, is never the answer. Look, here's someone who was conned by Musharraf for 2.5 years. I supported him. I really thought, someone who could fake sincerity like he does. He's brilliant at that. And I fell for it. And for 2.5 years, we thought, the man was really had got rid of sham democracy and was going to bring genuine democracy, quote unquote. This is what he said. And in the end, I discovered that it's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given, projects, okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work.